من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، جب عید قربان قریب آتی ہے تو جہاں پر قربانی کے مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ قربانی اگرچہ پہلی امتوں میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کا وجود پایا جاتا تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم کے 2 بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا وجود، اس کا تصور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبیوں کی شریعت کے اندر بھی موجود تھا، لیکن قربانی کا جو نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے یہ نمونہ پیش نہیں کیا تھا، اس لیے قربانی کے موقع پر بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی کے حوالے سے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے دیگر پہلوؤں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ سے نوازا تھا،
ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذکر خیر رکھ دیا کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اچھے لفظوں کے اندر تذکرہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہودی کہلوانے والے، عیسائی کہلوانے والے، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یہود کا کہنا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، جو ملت ہماری ہے یہی ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان تمام کے دعووں کا رد کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ ملت ہے، وہ دین ہے جس کی پیروی کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی دیا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دو اللہ کی بات سچی ہے، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، جو کہ یکسو تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اسی طرح اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف بھی اسی بات کی وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو کوئی یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین، دین محمد اور ملت ابراہیم اپنی اصل اور فرع میں ایک تھے۔ ویسے تو تمام کے تمام نبیوں کا دین ایک ہے، فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، نبی سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ دین ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصل ایک ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے تھے سب کی دعوت یہ تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا تھا جس کا دعوت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت تھی، لیکن انبیاء کے دین کے اندر فروع میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا، طریقہ کار میں اختلاف تھا، عبادت کا طریقہ ہر نبی کی شریعت کا مختلف تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ اپنی اصل میں اور فرع میں دونوں میں ایک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اتبع ملت ابراہیم، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، آپ کا دین اور ابراہیم کا دین اپنی اصل میں اور اپنی فرع میں ایک ہے۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اتبعوا ملت ابراہیم، اب سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ بلکہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے وہی اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ بیوقوف ہی بندہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ سکتا ہے، اعراض کر سکتا ہے، ورنہ عقل والا، شعور والا بندہ
وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی اصبحنا علی فطرت الاسلام، فطرت اسلام پر، دین محمد پر، ملت ابراہیم پر۔ تو جہاں پر ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمارا دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، وہاں پر ہم اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں، اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام والی ملت ہے۔ چونکہ دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں میں فرع ایک ہے، اس لیے یہ کہنا ملت ابراہیم کہنا، دین محمد کہنا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ دعوے دار بڑے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ہمارا دین ابراہیم والا دین ہے۔ یہودی بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، اور مشرکین کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے تمام کے دعووں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم کا سب سے زیادہ قریبی یہ نبی ہے اور اس نبی کے پیروکار ہیں، یہ لوگ ملت ابراہیم پر ہیں، ان کا دین ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، ان کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ ہے، ان کا دین کا طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم درود بھی پڑھتے ہیں تو جہاں پر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پر ہم رحمت کی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، وہاں پر اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے اوپر اس طرح سلام بھیج، اس طرح برکت نازل کر، رحمت نازل کر، جس طرح کہ آپ نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت، برکت اور سلامتی نازل کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اعزازات ہیں، خصوصیات ہیں، مقام اور مرتبہ ہے، قرآن و مجید میں اس کو کئی ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات تو جو میں نے تذکرہ کی کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کو جو ملت ابراہیم سے اعراض کرتے ہیں ان کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اعلان کیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَةَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزر گئے سب گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا۔ اسحاق کی اولاد سے یہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء چلے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلے ہیں۔ اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، یعقوب اسرائیل ان کا لقب تھا، بنو اسرائیل، اسی سے وہ آگے سلسلہ چلا تھا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر آگے یہ سلسلہ چلا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا کا سارا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے چلا تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا کیا تھا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی چلے ہیں اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ سب کی سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے، اسی لیے ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ انہیں خلیل بنایا تھا۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی دوستی بندے کے دل میں داخل ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، دو نمبری نہ ہو۔ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، خلت۔ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ خلت ہے۔
اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کے لیے چنا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا، پکا دوست بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. ایک ہے کہ لوگوں کا دعویٰ کرنا کہ میری دوستی، میری محبت اپنے اللہ کے ساتھ، میں اپنے اللہ سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں، لیکن کسی کو یہ اعزاز عطا کر دینا کہ فلاں میرا پکا دوست ہے، یہ اللہ رب العزت کا کسی بندے کو اعزاز عطا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا. بلکہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو یہ اعزاز ملا تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا تھا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل. میں تم سے اس بات سے بری ہوں کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو. تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے، دلی دوست تم میں سے کوئی نہیں ہے. خلت والا درجہ یہ کسی اور بندے کو اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے خلت والا درجہ نہیں ہے. کیوں؟ فإن اللہ تعالی اتخذنی خلیلا. کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے خلیل بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا پکا دوست بنایا ہے. خلت کا اعلیٰ درجہ اللہ نے دیا ہے، لہذا میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ خلت کا، محبت کا، دوستی کا اپنے اللہ کے لیے خاص کر رکھا ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں کسی کو خلت کا یہ درجہ دیتا، کسی کو خلیل بناتا، کسی کو دلی دوست بناتا، یہ محبت کا، دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کو عطا کرتا تو وہ ابو بکر کو عطا کرتا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ٹھہرا اور میں نے اپنے رب کو خلیل بنا لیا، اس لیے خلت والا درجہ میں نے کسی کو نہیں دیا. ہاں ابو بکر میرے بھائی ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا میرا رشتہ ہے، ان کے ساتھ میری محبت ہے، لیکن خلت والا درجہ کسی کے لیے نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ ابو بکر کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اعزاز، خلت والا اعزاز دو ہستیوں کو ملا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے اور ایک انبیاء میں سے. ویسے تو اللہ نے بڑے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور سب کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ موجود ہے، لیکن یہ اعلیٰ ترین درجہ، خلت کا درجہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے اعزازات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت والے دن سب لوگ اس حالت میں جمع ہوں گے کہ وہ بغیر ختنے کے، بغیر لباس کے اور بغیر جوتے کے ہوں گے. مطلب جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تھا، جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. جس طرح بندہ پیدا ہوتے وقت اس کے وجود کے اوپر کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ختنہ اس کا نہیں ہوا ہوتا، اسی طرح جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو تم اسی حالت اور کیفیت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور فرمایا اول من یکسا ابراہیم. وہاں پر پھر اللہ رب العزت لوگوں کو لباس عطا کریں گے اور وہاں پر لوگوں کو جو لباس عطا ہونا ہے وہ ان کے مقام، مرتبہ، ان کی نیکی، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کی بنیاد پر انہیں لباس ملنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، فرمایا ان خیمے والیوں کو اٹھاؤ، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں تو وہ لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر تو ان کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، لباس موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم ہوں گے. اور آخرت کی بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو لباس دے گا. اور وہ لباس کس طرح، کس بنیاد پر ملے گا؟ جو جس قدر دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو بہتر کرے گا، عقیدہ توحید کو اپنائے گا، نیک اعمال کو اپنائے گا، اسی طرح اسی مناسبت سے اس کو لباس ملے گا. لہذا فرمایا کہ میں سب سے پہلے لباس جس ہستی کو قیامت والے دن ملے گا، اول من یکسا ابراہیم. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جس کو لباس ملے گا
وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اگرچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر زیادہ ہے، فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ لواء الحمد بیدی، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت والے دن سب میری تعریف کریں گے۔ اللہ مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا جو مقام اور مرتبہ کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا، اور اس مقام اور مرتبہ کو دیکھ کر نبی بھی میری تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جب سب نبی سفارش سے ہاتھ کھڑا کر دیں گے، میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے سفارشی میں ہوں گا، سب سے پہلے امت میری جنت میں جائے گی، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میری امت جنت میں زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک سب سے اعلیٰ مقام عطا کر رکھا ہے، اور وہ اعلیٰ مقام، مقام محمود، اللہ احکم الحاکمین مجھے دے گا۔ لیکن جزوی فضیلت کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو ہوش مجھ سے پہلے آ گیا، یا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر بے ہوشی طاری کی تھی، اس بے ہوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں کرے گا۔ یہ جزوی فضیلت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، کہ سب سے پہلے ہوش آپ کو آیا، لیکن آپ سے پہلے موسیٰ ہوش میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس عطا ہوگا، لیکن آپ سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، لیکن اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سمجھ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کو لباس ملے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر پہنچے جو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ 7ویں آسمان پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جس ہستی سے ہوئی تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مطلب یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ باقی نبی نیچے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات پہلے آسمان پر، کسی کے ساتھ دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو فرمایا کہ میری ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور جس طرح بیت اللہ ہے یہاں پر دنیا میں اللہ رب العزت کا گھر ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنا ایک گھر آسمانوں پر بھی بنایا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور جس میں روزانہ 70,000 فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور جس کی حاضری ایک دفعہ ہو جائے دوبارہ قیامت تک اس کو حاضری کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ رب العزت کے لشکروں کی تعداد کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس گھر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ فرمایا میری مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم کے ساتھ ملاقات میری سب سے اوپر والے آسمان پر، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مقام اور مرتبہ سے نوازا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خود بہت ساری سیرت کے ان کے پہلوؤں کا تذکرہ خود قرآن میں کیا ہے، ان کے عقیدہ توحید کا کیا ہے، ان کی مہمان نوازی کا کیا ہے، ان کی رحم دلی کا کیا ہے۔ آئندہ کے جمعات کے اندر ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند ایک اہم پہلوؤں کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، عقیدہ توحید کے حوالے سے ان کا کیا کردار تھا، یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا، اس کی بنیاد کیا ہے، ان کے اندر کیا اوصاف تھے جن کی بنیاد پر انہیں یہ مقام مرتبہ ملا ہے۔ اور ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنے سے مقصود کیا ہے، اس کا بھی اللہ نے وجہ بیان کی۔ قد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ابراہیم ایک نمونہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ نے ایک نمونہ رکھا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی فرمایا تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی سارے پہلوؤں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ان کی توحید کے ساتھ محبت،
توحید کی دعوت، لوگوں کی خیر خواہی، اولاد کی خیر خواہی، والدین کی خیر خواہی، بہت سارے پہلوؤں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ آئندہ کے جمعات کے اندر انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔